تو خدا یسوع مسیح کے زندہ نام میں آپ سب کو سلام، اور اسی نام میں آپ سب کو میں سلام دے چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ خدا باپ کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے وہ اپنے بڑھتا جائے، اور خداوند کی زندہ امید اور تسلی ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں ٹھہری رہے، آمین۔ گزشتہ ہفتوں میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آج ہم ایک ایسے لفظ کو سیکھیں گے جو شاید ہماری زندگی میں کبھی کبھار ہلکا محسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھار بہت بھاری محسوس ہوتا ہے۔ خدا کے مقدس کلام میں درج ہے، اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پرانا عہد نامہ لکھا گیا تو پرانے عہد نامہ میں 17 انبیاء جو ہے وہ نمایاں گزرے ہیں، جن میں سے 5 انبیاء اکبر ہیں اور 12 جو ہیں وہ انبیاء اصغر ہیں۔ ان 5 انبیاء اکبر میں سے ایک نبی کے متعلق آج ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ خدا کا روح آج ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے جو مرکزی آیت ہے وہ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 11ویں اور 12ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جس کسی کو مل جائے وہ پڑھنے میں رہنمائی کرے گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ کیا لکھا ہے کہ پھر خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ تو کہاں دیکھتا ہے؟ اور اس نے فرمایا کہ اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں۔ اگلی یاد میں لکھا ہے، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ خدا کے مقدس پاک کلام کو پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کی جانے پر اس کی برکت ٹھہرے، آمین۔ یرمیہ جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی سرفراز کیا جانے والا ہے، یا جسے خدا نے سرفراز کیا ہو، اور یہ عربی زبان کا مذکر لفظ ہے۔ یرمیہ نبی جب ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یرمیہ نبی جو ہے وہ کلام مقدس میں اسے رونے والا نبی کہا گیا ہے، جو اپنی قوم کا ایک درد رکھتے ہوئے خدا سے اپنی قوم کے لیے دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے رو رو کر کہ میری قوم کو کیا کر، بچا لے۔ اور آج ہم جو لفظ ہے وہ ہے دیکھنا، کہ ہم کیا دیکھتے ہیں۔ ہم آج اس لفظ پر غور کرنے والے ہیں۔ دیکھنا جو ہے اس کا لغوی معنی ہے نظر ڈالنا، نظر ثانی کرنا، نگاہ جمانا، یا کسی کو تنقیدی نظر سے دیکھنا۔ ہم غصے سے بھی دیکھتے ہیں، ہم پیار سے بھی دیکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ جوش کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، ہم مایوسی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، ہم خوشی کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم ہر چیز میں کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تب سے لے کر مرنے تک وہ کیا کرتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، اور اس دیکھنے میں کچھ چیزیں وہ چھوڑ دیتا ہے، کچھ کیا کرتا ہے، اپنا لیتا ہے۔ اور جو وہ چیزیں اپناتا ہے ان میں سے کچھ چیزیں منفی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں مثبت ہوتی ہیں۔ مثبت میں نے اچھی اور منفی میں نے خراب، جیسے بدی کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا، کسی کے خلاف گواہی دینا، یہ سب کلام کے کیا ہے، برخلاف ہے۔
ہم آج لفظ دیکھنے پر غور کریں گے۔ عبرانی زبان میں لفظ رویا استعمال ہوا ہے اور یونانی زبان میں بلیپو استعمال کیا گیا ہے دیکھنے کے لیے۔ ہم جب یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور خدا نے فرمایا کہ اے یرمیا تو کیا دیکھتا ہے، تو دیکھنا جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دیکھنے کے دو طریقے کون کون سے؟ جسمانی اور روحانی۔ کلام بہت ساری مثالوں سے بھرا پڑا ہے کہ خدا نے لوگوں کو کچھ اور دکھایا اور لوگوں نے کچھ اور دیکھا۔ قوم بنی اسرائیل کو وہ نہیں دکھا جو خدا نے موسیٰ کو دکھایا۔ قوم بنی اسرائیل کو وہ نہیں دکھا جو موسیٰ کو خدا نے دکھایا۔ قوم بنی اسرائیل کو یہ دکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے کیا ہے؟ فرعون کی فوج ہے، لیکن موسیٰ کو خدا نے یہ دکھایا کہ اس کے پار کیا ہے؟ بحالی ہے، نجات ہے، زندگی ہے، خوشی ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پر دو بھائیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 8 آیت سے لے کر 17 آیت تک، یہاں پر ابراہیم اور لوط کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور دونوں بھائیوں کے پاس کیا ہے؟ مال مویشی ہیں، چرواہے ہیں جو ان کے مال مویشی کا دھیان رکھتے ہیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ زندگی گزارتے وقت جو بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں کچھ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں۔ چھوٹا بھائی کچھ الگ طریقے سے دیکھتا ہے اور بڑا بھائی کچھ الگ طریقے سے دیکھتا ہے، کیونکہ دونوں کے دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز اور فیصلے کرنے کا انداز کیا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے وہ دیکھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا، اس نے وہ نہیں دیکھا جو خدا اسے دکھانا چاہتا تھا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ اب بھائیوں کے درمیان بحث بھی ہوتی ہے کچھ معاملات کو لے کر، یہاں پہ بھی ہوئی۔ سو تجھ میں الگ، سو تو مجھ سے کیا ہو جا؟ الگ ہو جا، تاکہ یہ معاملہ یہیں پر کیا ہو؟ ختم ہو جائے اور لڑائی کیا ہو؟ مزید آگے نہ بڑھے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو بائیں جائے تو میں دائنے جاؤں گا، اگر تو دائنے جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا۔ اکثر بھائی کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام تو کر لے، یہ کام میں کر لیتا ہوں، ہے نہیں؟ کہیں اگر کہیں رستے میں کہیں جانا ہوگا تو اکثر بھائی مشورہ کر کے جاتے ہیں، یہ رستہ صحیح نہیں ہے، اس رستے سے جانا، یہ رستہ نہیں ہے، اس رستے سے جانا۔ تو یہاں پر لکھا کہ اگر تو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا، اگر تو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا۔ اگلی میں کہ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے بیشتر کے خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا۔ خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند کیا تھی؟ خوب سیراب تھی۔ اب دیکھیں ذرا، آنکھوں کے کال دکھی وہ خوبصورت،
اور ہم جب اسکول لائف میں یا کالج لائف میں پڑھتے ہیں تو ہمارے نسب نامہ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر ہاتھ ملانے والا دوست بھی نہیں ہوتا۔ اس نے دیکھا کہ یہ زمین کیا ہے، خوب سیراب ہے، اور اس نے اپنے لیے وہی زمین چنی جو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ سو لوط نے یردن کی ساری اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابراہیم تو ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ ہم آگے پڑھتے کہ سدوم اور عمورہ کیا ہوا، تباہ ہوا، اور کیوں ہوا یہ بھی ہم وجہ جانتے ہیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف کیا نظر دوڑا۔ اب دیکھیں لوط نے وہ دیکھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور ابراہیم وہ دیکھنے جا رہا ہے جو خدا اس سے کیا کرنے والا ہے، دکھانے جا رہا ہے۔ خدا نے اسے کہا کہ نظر دوڑا اور شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر کر، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو کیا دوں گا، ہمیشہ دوں گا۔ وجہ دیکھنا، خدا نے ابراہیم کو وہ دکھایا جو خدا کی مرضی تھی۔ اور اگلے میں لکھا ہے اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا، اور ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی کیا کی جائے گی، گن لی جائے گی۔ ریت کے زروں کو کوئی شخص گن سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سرفرازی پائیں، ترقی پائیں، یا آپ کی نسل بڑھے، تو آپ وہ دیکھیں جو خدا آپ کو دکھانا چاہتا ہے، وہ نہ دیکھیں جو آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ باغ عدن میں ہوا کو بٹھایا، ہوا نے وہ دیکھا جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ پھل دیکھنے میں خوش نما ہے، دیکھنے میں خوش نما ہے اور عقل بخشنے میں خوب ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے یا جانتی تھی کہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری کیا ہوگا، غفلت کا باعث بنے گا اور ہم خدا کے حضور سے نکالے جائیں گے۔ اگلی آیت میں لکھا کہ اٹھ اور اس ملک کی طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ دیکھنا جو ہے میرے عزیزوں بہت ضروری ہے۔ اس چھت کی اونچائی کتنی ہوگی؟ 12 فٹ 13 فٹ، یا گھر میں اکثر 15 فٹ کی بھی چھت رکھتے ہیں، تو ہم اس بند کمرے میں زیادہ سے زیادہ 15 فٹ تک دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہم جب اس کمرے میں سے باہر نکلیں گے تو ہمیں وہ سب کچھ دکھے گا جو اس چھت کے کیا ہے، اوپر ہے۔ چاند، ستارے، بادل، سورج، پرندے، سب چیزیں دکھیں گی۔ ہاللیلویا۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو نظر کے چشمے لگتے ہیں، مجھے بھی لگا ہوا ہے، میں بھی لگاتا ہوں اسٹڈی کے دوران۔ کسی کو نزدیک کا لگتا ہے، کسی کو دور کا لگتا ہے، کئی جو ہے بائی فوکل لینس بھی بنواتے ہیں تاکہ دور اور نزدیک کا ایک چشمہ بن جائے۔ تو لہٰذا ہمیں وہ دیکھنا ہے جو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے، ہمیں وہ نہیں دیکھنا جو ابلیس یا ہم اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب ہم گنتی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، اس کے 13ویں باب میں 18 سے 33 آیت میں۔ یہاں پر موسیٰ جو ہے جاسوس بھیجتا ہے، اور جب ہم
اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا کہ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں. کیا کریں؟ حال دریافت کریں. اور کسی کا حال چال پوچھنے کے لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر ہم کسی مریض یا مریضہ کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ پہلے پوچھتے ہیں اپنے عزیزوں سے اس کی کنڈیشن کیسی ہے، زیادہ بیمار تو نہیں ہے، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی. ہم بعد میں کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو دیکھنے جاتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر شٹ بجی بھی ہے تو کٹ بجی کہ پوتی بجی ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے. تو دیکھنا جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک خاص جو ہے وہ کیا ہے؟ مرکب ہے. کیونکہ دیکھے بنا ہم نہ تو گاڑی چلا سکتے ہیں، نہ دیکھے بنا ہم سڑک پار کر سکتے ہیں. سڑک پار کرنے کے لیے بھی کیا ہے؟ دیکھنا پڑتا ہے کہ دونوں طرف سے کوئی گاڑی نہ آ جائے. جب ہم چلنا سیکھتے ہیں جب ہم سیکھتے ہیں یا سائیکل چلانا یا گاڑی چلانا جب سیکھتے ہیں تب بھی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھنا پڑتا ہے کہ پاس سے کوئی گاڑی تو نہیں گزر رہی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جب ہم 4 آیت سے لے کر 15 آیت تک ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ان تمام لوگوں کے نام ملتے ہیں جن کو موسیٰ نے بھیجا تاکہ کیا کریں؟ اس ملک کا حال دریافت کریں. 16 آیت میں لکھا کہ یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے بھیجا تھا. اور نون کے بیٹے ہوزیہ کا نام موسیٰ نے کیا رکھا؟ یشوع رکھا. اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں. اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر باہر جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے. بھائی دیکھیں، کبھی کبھار ہم سنی باتوں پر بھی یقین کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک میں نہ دیکھوں گا یقین نہ کروں گا. تومر رسول نے کیا کیا تھا؟ تومر رسول نے کہا کہ جب تک میں اپنی انگلی زخموں میں نہ ڈالوں تب تک یقین نہ کروں گا. تو یہاں پر بھی یہی لکھا ہے، بتایا جا رہا ہے. اور لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ہم اکثر جب اپنے گھروں سے شفٹ ہو کر دوسرے علاقہ میں جاتے ہیں، دوسری جگہ پر جاتے ہیں یا دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو پہلے اس کا کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ وہ شہر یا وہ جگہ وہ گلی ہمارے رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پھر اگلی میں لکھا ہے زور آور ہیں یا کمزور ہیں، تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں. پھر ہم ان کی اس جگہ کے حال کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اس جگہ کے حالات ایسے تو نہیں کہ وہاں پر چوری ڈکیتی ہوتی ہو، وہاں پہ خون ریزی ہوتی ہو. وہاں میں یہاں پہ 10 سے 12 لوگوں کا ذکر ہے، شارٹ کریں گے، ٹائم کم ہے. 10 سے 12 لوگ موجود ہیں جو حال دریافت کرنے گئے، اور ان 10-12 میں سے 2 لوگ ایک طرف ہو گئے اور باقی لوگ دوسری طرف ہو گئے. جو لوگ دوسری طرف ہوئے ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ وہاں تو جبار بستے ہیں، اونچے اونچے قد والے جباروں کی نسل بستی ہیں، وہ تو ایسے ہیں ہم ان کے سامنے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ٹڈے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ. یہ ان لوگوں نے اپنے دل میں خیال کر لیا کہ وہ جو جبار ہیں ہم ان کے سامنے کیا لگتے ہیں؟ ٹڈے لگتے ہیں. اور ٹڈا جو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ایک جاندار ہے جو باغوں میں بھی پھرتا ہے اور کبھی کبھار گھروں میں بھی پھرتا ہے. لیکن 14 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے رہے. تو بھائی ایسی کوئی چیز نہ دیکھیں جس سے پورا ٹبر کا پڑے.
رونے لگ جائے. وہ چیز دیکھیں جو آپ کو شادمانی دے, وہ چیز دیکھیں جو آپ کو سرفرازی عطا کرے, وہ چیز دے جو آپ کی خاندانی زندگی کو بحال کرے, وہ چیز دیکھیں جو آپ کی ازدواجی زندگی کو بحال کرے, وہ چیز دیکھیں جس سے آپ کو پریشانی نہ ہو, وہ چیز دیکھیں جو خدا آپ کو کیا کرتا ہے, دکھانا چاہتا ہے. 14ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندے منہ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے جو دریافت کرنے گئے تھے وہ غلط بیانی کی. یعنی ان کا یہ خیال تھا, انہوں نے وہ دیکھا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کیا ہیں, ٹڈے ہیں, وہ ہم کو مار ڈالیں گے. لیکن انہوں نے وہ نہیں دیکھا جو خدا نے یشوع اور کالب کو دکھایا. یشوع اور کالب کا بھی ہم نے گیت گایا بڑی خوبصورتی کے ساتھ, اور یہاں پہ بھی یشوع کالب کا ذکر ہے. یشوع کالب نے یہ بات بیان دیا کہ وہ تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, خدا نے ان کو دکھایا, انہوں نے دیکھا, اور خدا نے ان کو کیا کیا, سرفراز کیا, اور وہ اس ملک میں جا بسے. جب ہم دوسرا سورہ 3 اس کا 6واں باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنے کے متعلق کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہاں پر ایک فوج نے پورے شہر کو کیا کر دیا ہے, قبضے میں کر دیا ہے. اور یہاں پر خدا کا بندہ کون ہے؟ الیشع نبی ہے. الیشع نبی کو خدا نے سب کچھ دکھایا جو خدا اسے دکھانا چاہتا تھا, اور الیشع نے وہی دیکھا جو اس کے خادم نے نہیں دیکھا. خادم کیا, جب ہمیں کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی ایسا حادثہ ہمارے عزیزوں کے ساتھ یا زندگی میں ہو جائے تو ہمارے منہ سے پہلا لفظ کیا نکلتا ہے جی؟ جب کوئی ٹھیڈا لگ جائے تو کیا نکلتا ہے؟ ہائے. کیا نکلتا ہے؟ ہائے. تو یہاں پر بھی الیشع کا خادم بیان کرتا ہے کہ ہائے, فوج نے راتوں رات ہمیں کیا کر لیا ہے, گھیر لیا ہے. لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے کہ آتشی رت نے ان کو گھیر رکھا ہے. لیکن اس کا خادم کہتا ہے کہ مجھے تو کہیں بھی آتشی رت نظر نہیں آتے, کیونکہ وہ اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ فوج نے راتوں رات ہمیں کیا کر لیا ہے, گھیر لیا ہے. لیکن خدا کا بندہ الیشع یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لے, کیونکہ خدا کے آتشی رتھوں اور گھوڑوں نے ان کی فوج کو کیا کیا ہے, گھیر رکھا ہے. خدا کا بندہ کا جو خادم ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. تو خدا کے خادم الیشع نے خدا سے دعا کی کہ اے خدا اس کی کیا کر, آنکھیں کھول دے تاکہ وہ تیرے عجیب کام کو کیا کرے, دیکھیں. تو میرے عزیزوں جو لفظ دیکھنا ہے وہ ہماری زندگی میں کیا ہے, بہت اہم ہے, کیونکہ ہم ہر وقت وہ دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ اچھی چیزیں, کچھ بری چیزیں, لیکن وہ چیزیں اپنائیں جو خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے. جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں خدا یسوع مسیح نے وہ دیکھا, کیا دیکھا, پیدائشی نبینا دیکھا. ہاللیلویا. اور اس پر نظر کی اور اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیری بات سے کروں؟ اس نے جواب پہ کہا گیا خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں, میں دیکھ سکوں. تو آج خدا سے دعا کریں کہ اے خداوند میری روحانی آنکھیں کھول دے. جب ہوا نے اور آدم نے وہ پھل کھایا تو ان کی روحانی آنکھیں کیا ہو گئیں, بند ہو گئیں, جسمانی آنکھیں کھل گئیں. خدا نے دیکھا کہ سب اچھا ہے اور خدا نے اسے کیا دی, برکت دی.
यीशु ने देखा कि 38 साल से बीमार आदमी किनारे में पड़ा है, उससे कहा कि उठ और अपनी चारपाई लेकर चल। फिर यीशु मसीह ने देखा कि उसकी पोशाक को किसने छुआ है और उससे उसने कहा कि जा, तेरी माँ ने तुझे अच्छा कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने देखा उस औरत को जो ऐन फेर के वक्त पकड़ी गई और खुदावंद ने कहा कि इसे वो पत्थर मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। तो मेरे अजीजों, देखना जो है, देखना वो बहुत अहम है। हालेलुया। खरूज की किताब जब हम पढ़ते तो मैंने पहली अर्ज किया कि मूसा को खुदा ने वो दिखाया जो खुदा उसे दिखाना चाहता था। हालेलुया। और वो दरिया गुलजम के क्या चले गए, पार चले गए और लिखा है चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। ज़बूर नबी दाऊद नबी भी ये कहता है कि मेरी आंखें खोल दे, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के क्या करूं, अजीब काम देखूं। तो मेरे अजीजों, खुदा की दिखाई हुई चीज़ों को देखें और उस ईमान से देखें जिस ईमान का वो बानी है, क्योंकि लिखा है कि वो ईमान का बानी और ईमान को कामिल करने वाला खुदा है। और ये भी लिखा है कि बगैर ईमान उसे पसंद आना नामुमकिन है। तो मेरे अजीजों, आज ये तैयार कि हमने वो कुछ नहीं देखना जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वो देखना है जो खुदा हमें दिखाना चाहता है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।